جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ، فرمایا یہ سب سے زیادہ محبوب ترین اعمال کرنے والے دن ہیں، سب سے زیادہ افضل عبادت کرنے والے دن ہیں۔ فرمایا اس میں 3 چیزوں کی کثرت کرو، فاکثروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ زیادہ سے زیادہ اس میں تم کلمہ توحید کو پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو ان دنوں میں، اللہ کی توحید کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا دوسری چیز والتکبیر، تکبیر زیادہ سے زیادہ پڑھو، اللہ کی بڑائی زیادہ سے زیادہ بیان کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے تکبیر کہ جس کے اندر انسان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا والتحمید، اللہ کی حمد زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی کوشش کرو، الحمدللہ، الحمدللہ کو زیادہ پڑھو۔ اور اگر انسان تیسرا کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے اندر ساری کی ساری تسبیحات شامل ہو جائے۔ تو ان میں زیادہ سے زیادہ ان اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، کہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن، فرمایا وہ یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یہ افضل ترین دن فرمایا گیا، اور ان کی عبادت کو بھی سب سے افضل قرار دیا گیا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ولل جہاد، اگر کوئی بندہ جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا جہاد والی عبادت ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے؟ کیونکہ جہاد میں انسان جب نکلتا ہے تو فرمایا گھر سے نکلتے ہی پہلے قدم پر اللہ تعالیٰ اس کی ساری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیتے۔ فرمایا جب جہاد کے لیے جاتا ہے، اب اس کے پاؤں پر اگر خاک پڑی ہے اللہ کے رستے کی، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے ہیں، تو فرمایا اب ایسے بندے کو جس کے پاؤں پر یا جس کے جسم پر اللہ کے رستے کا گرد و غبار پڑا ہو، فرمایا اب اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلاتی۔ اور شہید کے بارے میں فرمایا کہ شہید جس وقت جام شہادت نوش کرتا ہے، ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دے۔ تو صحابہ کرام نے اسی لیے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول اگر ایک بندہ جہاد میں گیا ہوا ہے، جہاد جیسی عظیم عبادت کی ادائیگی کر رہا ہے، تو کیا وہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کی عبادت بھی ان دنوں سے افضل نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فرمایا ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے گھر سے نکلا اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے نکلا، اور وہاں پر گیا، اپنی جان بھی اس نے قربان کر دی، یعنی شہید ہو گیا، تو شہادت کی صورت میں وہ ان دنوں کی عبادت سے افضل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ عبادت کے اعتبار سے افضل ترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کی قدر کریں، اور ان دنوں کے اندر کم از کم ہم فرض عبادات کا اہتمام کریں، فرض عبادات، فرض نمازوں کا اہتمام کریں، مسجد میں آ کر کے جس طرح رمضان المبارک میں ایک ماحول ہوتا ہے، دوبارہ ان دنوں میں اسی ماحول کو قائم کریں کہ ہماری کوئی نماز بھی تکبیر اولیٰ سے نہ رہے۔